الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الملک کی 2 آیات 5 اور 6 نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور بے شک ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور بنا دیا ہے انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب، اور جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور جہنم بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس 5 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی ایک اور دلیل پیش کی ہے۔ الدنیا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، تو دنیا ادنا کا مؤنث ہے، یعنی دنیا ادنا کا مؤنث ہے جس کا معنی قریب تر ہوتا ہے۔ قریب، ادنا، قریب تر، بہت قریب، یعنی یہ السماء کی صفت ہے۔ اس سے پھر مراد یہ ہوگا کہ وہ آسمان جو زمین کے قریب تر ہے، یعنی پہلا آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے، آسمان اول۔ اور اس میں لفظ جو بھی مصابیح ہے، مصباح کی جمع ہے، مصابیح مصباح کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چراغ۔ آیت کا مطلب کیا ہوا یہاں تک پھر کہ اے انسان ذرا آنکھ اٹھا کر تو آسمان کی طرف دیکھ، کروڑوں اربوں کھربوں ستارے تمہیں ٹمٹماتے ہوئے نظر آئیں گے، گویا کہ انہیں گنبد نیلوفری میں بڑے سلیقے اور مہارت سے آویزاں کر دیا گیا ہے۔ ان سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اے انسان غور کر، ان سے رات کے اندھیروں میں تم روشنی بھی حاصل کرتے ہو، اور لق و دق صحراؤں اور بے کراں سمندروں میں تم سفر کرتے ہو، ان کے ذریعے تم اپنی منزل کی سمت کا تعین کرتے ہو۔ مزید برآں ان کی وجہ سے جو حسن ہے، جو رعنائی ہے، جو رنگینی ہے، اور اس کائنات کو یہ ساری نصیب ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اے انسان ذرا تصور کر 2 سیکنڈ کے لیے کہ اگر فضا میں کوئی چاند نہ ہوتا، کوئی تارہ نہ ہوتا، کوئی کہکشاں رات کے وقت نظر نہ آتی، تو یہ منظر کتنا بھیانک اور ہولناک ہوتا، ڈراؤنا ہوتا۔ اللہ رب العالمین خود بھی جمیل ہے، اس کی تخلیقات کے گوشہ گوشہ میں اس کے حسن و جمال کے گلشن آباد ہیں، جنہیں دیکھ کر انسان کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ کتنی بابرکت اللہ کی ذات ہے جس نے اتنی عمدہ مخلوق تخلیق کی ہے۔
عزیزان گرامی قدر، جو آیت کا اگلا حصہ ہے وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہاں سے اب سمجھتے ہیں رجوم جمع ہے، رجوم جمع ہے، اس کا واحد رجم ہوتا ہے، اس کا جو اطلاق ہے، اس کا اطلاق ہر چیز پر ہوتا ہے جس سے کسی چیز کو مارا جاتا ہے۔ اس جملہ میں ان کے دوسرے فائدے، یعنی انسان کے دوسرے فائدے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان سے شیطانوں پر سنگ باری کی جاتی ہے، یعنی پتھر برسائے جاتے ہیں تاکہ وہ اسرار الہیہ، اللہ رب العالمین کی جو اسرار ہیں، راز ہیں، ان کا سراغ نہ لگا سکیں۔ علماء خیر نے صراحتاً لکھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی ستارے اپنی جگہ سے اکھیڑ کر شیاطین پر دے مار دیے جاتے ہیں۔ جو گاؤں کے لوگ ہیں نا، اکثر دیکھتے رہتے ہیں، ہم شہر میں تو رات کو اتنا اوپر بھی نہیں دیکھتے، گاؤں کے لوگ کھلی جگہ ہوتی ہے، فضا ہوتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک آگ کے شعلے کی طرح ایک لائن نمودار ہوتی ہے، اور وہ پھر تھوڑے عرصہ چلنے کے بعد جو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اسی کا یہاں تذکرہ ہے کہ وہ شیطانوں کو ستاروں کے ٹکڑے آگ والے مارے جاتے ہیں، جنہیں ہم شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں، اور یہ مختلف علاقوں میں شہاب ثاقب بڑے بڑے بھی گرتے ہیں، پتھروں کی بارش بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال علماء اکرام نے صراحتاً لکھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی ستارے اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے ہیں یا اکھیڑ دیے جاتے ہیں اور شیاطین پر دے مار دیے جاتے ہیں، بلکہ ان سے شہاب ہیں، اور جب وہ رگڑ کھاتے ہیں تو اس سے شعلے پیدا ہوتے ہیں جو شیاطین پر میزائلوں کی طرح برسائے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب میزائل چلتے ہیں نا، یا گولیاں چلتی ہیں، تو وہ اس طرح آگ کی ایک لہریں سی، لائنیں سی نظر آتی ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح میزائل شیطانوں پر داغے جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے راز جو ہے وہاں سے چوری یہ نہ کریں، نہ سن سکیں۔ عزیزان گرامی قدر، علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تفسیر قرطبی میں ہے، اور دونوں کی عبارتوں کا یہ مطلب ہے کہ ستارے اپنی جگہ سے نہیں گرتے، بلکہ ان سے ایک شعلہ سا جدا ہوتا ہے اور نمودار ہوتا ہے جو شیاطین پر پھینکا جاتا ہے میزائل کی طرح۔ اس شعلہ کی جدائی سے نہ ان کی روشنی میں کمی ہوتی ہے اور نہ ان کی حیت اور صورت میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی چیز کو وضاحت سے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ اور جو آیت ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، تو اس کا ایک اور مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شیاطین سے مراد شیاطین انس ہیں۔ انسان بھی تو شیاطین خصلت ہوتے ہیں نا، جو ستاروں کی، انسان جو ہیں وہ ستاروں کی حرکات و سکنات کو مد نظر رکھ کر لوگوں کو مستقبل کے حالات بتاتے پھرتے ہیں۔ یہ جو نجومی وغیرہ لگے پھرتے ہیں، یہ جو حادثات دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ مستقبل کی پھر پیشین گوئیاں کرتے ہیں، اور لوگ پھر انہی پہ یقین کرتے ہیں، بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں، اور غیب دانی کا یہ دعویٰ کرتے ہیں جی ہمیں آئندہ آنے والے وقت کی خبر ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ عالم الغیب والشہادہ، وہی جانتا ہے علم غیب کو، ظاہر اور باطن کو وہی جانتا ہے، یا پھر رسولوں کو وحی کے ذریعے علم غیب عطا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے وَكَذَلِكَ نُوحِي إِلَيْكَ مِنَ الْأَنبَاءِ الْغَيْبِ، اے مصطفیٰ ہم آپ کی طرف غیب کی خبریں اسی طرح وحی کرتے ہیں۔ تو یہ پھر ستاروں کی چالیں دیکھتے ہیں، یہ آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے، ستارے کیا کہتے ہیں، آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ غیب دانی کے دعویٰ کرتے ہیں، اور سادہ لوگ جو ہیں بس ان کی باتوں پہ یقین کر کے اپنی زندگیوں کو اس طرح ڈالتے ہیں، یہ منگل کو کیا ہوگا، بدھ کو کیا ہوگا، جمعرات، یا خدا کا خوف کرو۔ اب ٹاپک لمبا ہو جائے گا، اس سے کوئی یہ سب امیجینیشنز ہیں، تصورات ہیں، کوئی غیب دانی نہیں جانتا، یہ سب دو ٹکڑے روٹی روزی کے بھوکے ہیں، یہ جو غیب دانی کے دعوے کرتے پھرتے ہیں۔ بہرحال سادہ لوگوں سے یہ پھر مال بٹورتے ہیں اور لوٹتے ہیں، اور جو لوگ ان کی پھر ناجائز عزت کرتے ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ رجوم سے مراد ظنون یعنی گمان ہیں، خیالات ہیں، تصورات ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ستاروں کو پیدا کیا اور نجومیوں کے لیے ظنون و گمان
یعنی وہم و گمان کا ایک سبب بھی بنا دیا، خود بھی راستے سے بھٹکے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی راہ راست سے بھٹکاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر اس کی کافی ساری وضاحت ہے، اب اتنا وقت نہیں رہا، تو پھر آگے فرمایا اگلی آیت جو 6 نمبر ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یعنی ہر کافر کے لیے، اور اس سے پہلے وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب، اور ساتھ ہی پھر آگے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یعنی ہر کافر کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ انسان ہے، یا چاہے وہ شیطان ہے جو اللہ تعالیٰ کی معاملات میں دخل دے گا، جو اس کی توحید کا قائل نہیں ہے، وہ یقیناً شیطان ہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اس کے کمالات ہیں جو آج بیان کیے گئے ہیں، یہ سارے کمالات ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمیں اس لیے یہ راستہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات و صفات، اس کے کمالات کی ہم پہچان کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔